وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ کرغزستان سے بعد واپسی. ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد آج تہران جائیں گے. محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر کے لیے خصوصی پیغام لے کر جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا. 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا. تاریخی قانون سازی سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا. اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے. کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے. جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر کی آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو ہمیشہ عوام کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک 0 ہے. نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کریں. جھوٹ، پروپیگنڈا، ناکام سیاسی چالیں ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صفدر عوام کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کا جواب دوں. کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا گیا. جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے. ایم کیو ایم والوں کا عوام سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیا لیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا. مظفر آباد پولیس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا. گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں. ترجمان پولیس کا کہنا ہے احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی درست اقدام ہے. آج آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بحال ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر اور سابق اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر کہتے ہیں پولیس اچھے انداز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہو سکیں. عوام سے گزارش ہے الیکشن کی تیاری کریں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق اجلاس. نجکاری پروگرام آگے بڑھانے اور معاشی مواقع کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا سرمایہ کاری کا فروغ، معاشی ترقی تیز کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. حکومت کا بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد نہ کرانا پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ پر ڈیڈ لاک کی وجہ. ذرائع کا کہنا ہے حکومت معاہدے کے تحت پی پی کو بجٹ تفصیلات فراہمی کی پابند ہے. پیپلز پارٹی نے حکومت سے متعدد بار بجٹ کا تفصیلی مسودہ مانگا لیکن حکومت پی ایس ڈی پی ٹیکسز کی تفصیلات ظاہر نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت ٹیکسز لیوی سے متعلق حقائق سے آگاہ نہیں کر رہی. جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں. سولر سے بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے خصوصی اسکیم کی تیاری. جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کسی بھی مقام پر سولر لگا کر فائدہ اٹھا سکیں گے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت کی آوائی نیوز سے بات چیت. کہا شہروں میں فلیٹ کے مالکان اپنے گاؤں میں سولر لگا کر شہر کے فلیٹ میں سولر کریڈٹ لے سکیں گے. وزیر اعظم نے سولر ویلنگ کی تیاری کی ہدایت کی ہے. کوئٹہ کے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک. پولیس کے مطابق ملزم کو بس سٹاپ پر پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک ہو گیا.
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली डॉक्टर के वालिद से राबता, लेडी डॉक्टर की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर सेहत का कहना था इलाज के अखराजात हुकूमत उठाएगी। लाहौर के इलाके महमूद बूटी शाह गौहराबाद में स्कूल से वापसी पर बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। बच्ची की वालदा और गली में मौजूद बुजुर्ग ने बच्ची को मैनहोल से निकाला। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गफलत बरतने वाले ठेकेदार की गिरफ्तारी का फैसला। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती ने एक्ट पर लिखा कि ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और स्ट्रेटेजिक नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप को अब नया हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की जरूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में हुकूमत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस के जवाबात सदर को इरसाल कर दिए। आजाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा जब से लेवी नाफिज हुई है 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके हैं। हम पहिया जाम और हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकिरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज तेहरान जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत को अहम पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीका का ईरान में गौरूक और जजीरा कश्म में तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पास्तराने इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। मुल्क में फजाई इंतबाह जारी। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है फजाई दिफा का निजाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा कि धमाकों की आवाजें फजाई दिफा के निजाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से हैं। शहरियों से अपील है हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास बिलाखिर मुआहरे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान अमेरिका के साथ जंग मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का CNN को इंटरव्यू। कहा ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह से भी कहा था इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। यह आपका नहीं हमारा मुल्क है। आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। अगर लेबनान वाकई ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता तो बहुत पहले कोई मुआहदा हो चुका होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयानात से तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ही लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा हो, 1/4 लेबनानियों को बेघर किया हो और रोजाना उनके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। लेबनान को उसके असल दुश्मन से निजात दिलाएं।
پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس کی خطے کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے عبوری چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق مدعی مقدمہ پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش ملی جہاں لوگ جمع تھے۔ پولیس کو معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبیا ملی ہے جس پر کوئن میڈم پنکی ڈان لکھا ہوا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ شعبہ پروسیکیوشن کا عبوری چالان کی اسکروٹنی کا فیصلہ۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگز، پیغامات اور ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیب بھیجنے کا حکم۔ کراچی پولیس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا دوران تفتیش ملزمہ نے وائس ریکارڈنگ، میسیجز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سے انکار کیا۔ شواہد کا فورنزک کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو سکے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا ہے پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے تو یہ انتہائی شرمناک اور چھچھوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے، یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے خواتین کی بے عزتی ہے۔ ہم کب تک ویورشپ اور پیسے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے رہیں گے؟ کراچی دل کے مریضوں کا شہر بننے لگا۔ روزانہ 103 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جن میں 10 مریضوں کی عمر 40 سال سے کم اور 2 مریض 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ کارڈک رجسٹری کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شہر قائد میں صرف 2025 میں 74,347 افراد کو دل کا دورہ پڑا۔ فریڈم فلوٹیلا کے سماجی کارکنوں سے بدسلوکی، فرانس نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ شروع کر دیا۔ فرانسیسی پروسیکیوٹر آفس کے مطابق اسرائیلی بدسلوکی کے خلاف تحقیقات فرانسیسی حکومت کی درخواست پر شروع کی گئی۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا۔ گورنر صدر نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ انڈر 18 ایشین ہاکی کپ میں پاکستان نے برونز میڈل اپنے نام کر لیا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے عدیل، حیدر اور عزیز نے ایک ایک گول سکور کیا۔